اتنے زیادہ فضائل ہونے کے بعد اتنے زیادہ مصائب. اور دیکھیے کہ آج فقط اولاد علی یتیم نہیں ہو رہی بلکہ امت اسلام یتیم ہو رہی ہے. رسول خدا نے کہا تھا نا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امت یتیم ہو رہی ہے. اور یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ اس اولاد سے پوچھئے گا کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو. ان کو پتا ہوتا ہے کہ باپ جیسی ضرورت، باپ جیسی الہی نعمت اگر سر پر نہ رہے تو اس کا کتنا بڑا اثر اور اس کا کتنا بڑا فقدان صرف وہ اولاد سمجھ سکتی ہے کہ جن کے سر پر ان کے باپ کا سایہ نہ ہو قدم قدم پر. اسی لیے تو مولا علی نے کتنی اور شدت کے ساتھ امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا اللہ اللہ فی الایتام کہ یتیموں کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ جانتے تھے کہ ایک بہت بڑی معاشرے میں ایک ضرورت ہے جو اس نے کھو دی ہے. ایک یتیم کو روتے ہوئے عزاداروں دیکھا نا مولا علی نے، تو مولا علی کی اپنی حکومت تھی، کہا کہ اس کو روتے ہوئے دیکھ کے مولا علی تڑپ گئے اور کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے یا علی میرے اوپر ایک ظلم ہوا ہے. پوچھا کہ تمہارے اوپر صرف ایک ظلم ہوا ہے؟ کہا ہاں ایک ظلم ہوا ہے اور میری حکومت میں ہوا ہے. کہا تمہارے اوپر ایک ظلم ہوا ہے لیکن میرے اوپر بے انتہا ظلم کیے گئے ہیں. کہا کہ رسول خدا کا جنازہ تنہا پڑا رہا تھا، میں علی نے صبر کیا. میرے گھر کی حرمت کو پامال کیا گیا، میں نے صبر کیا. بنت رسول خدا کو زخمی کیا گیا، میں نے صبر کیا. میرے حق کو غصب کیا گیا، میں علی نے صبر کیا. کہتے ہیں کہ میرے سامنے بنت رسول خدا کو تازیانے لگے، میں نے صبر کیا. کہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، میں نے صبر کیا. میں نے 25 سال اس طرح سے گزارے جیسے کسی کی آنکھ میں کانٹا ہو اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو. مولا علی نے اس طرح سے صبر کیا. عزیزو 19 کی رات جب آئی نا تو 19 کی رات میں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں تھے، ان کے گھر میں تھے. کہتے ہیں بی بی کہتی ہیں کہ رات میں مولا علی کبھی حجرہ عبادت میں جاتے تھے، پھر باہر آ جاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر حجرہ عبادت میں چلے جاتے تھے، پھر آسمان کی طرف آ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ وہی رات ہے. بیٹی تھی نا گھبرا کے کہتی ہیں بابا یہ کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹی یہ وہی رات ہے جس کی خبر تیرے نانا رسول نے مجھے دی تھی. یہ وہی رات ہے کہ جس رات کے بعد تم پردیس میں یتیم ہو جاؤ گی. اجرکم اللہ. یہ وہی رات ہے کہ جس رات کے بعد زینب کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہے گا. عزاداروں پھر رات کا پہر گزرا، سحری کا وقت نزدیک آیا، تجدید وضو کیا اور جب جانے لگے نا تو گھر میں کچھ مرغابیاں تھیں، انہوں نے ارد گرد پھرنا شروع کر دیا اور اپنی چونچ سے مولا کی عبا کو کھینچنے لگ پڑی اور اپنی زبان بے زبانی سے کہتی ہوں گی کہ یا علی آج مسجد میں نہ جانا، اگر آپ مسجد میں گئے تو زینب و کلثوم حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے. عزاداروں اس وقت مولا حسن کو کہا کہ حسن بیٹا ان مرغابیوں کا اگر خیال رکھ سکتے ہو، اگر ان کے لیے دانے پانی کا بندوبست کر سکتے ہو تو ان کو رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا. مجھ سے کسی کی بھوک و پیاس دیکھی نہیں جاتی. میں کہوں گا یا علی آپ کی اس وصیت کو کاش اس وقت کا کوفہ یاد بھی رکھتا اور اس کو جانتا بھی، اس لیے کیونکہ اس 61 ہجری کے کوفے میں جب مولا حسین کے کربلا میں خیموں سے العطش کی آوازیں آ رہی تھی نا تو وہی علی جو مخلوق خدا کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اسی علی کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو جب لے کر چلا نا تو چند گھونٹ پانی مانگا تھا، اس امت نے پانی کے بدلے میں تیر برسائے. عزاداروں اس کے بعد مولا علی چلے، جب چلے نا تو تھوڑی دیر بعد جا کر رک گئے. امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ آپ دونوں گھر میں چلے جاؤ، آپ کی گھر میں زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ مولا جانتے تھے یا ان کے یہ 2 معصوم فرزند جانتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد کون سی آواز آنے والی ہے. عزاداروں اس کے بعد مولا نماز پر مصلی عبادت پر آئے، نماز کو شروع کیا، سر سجدے میں رکھا. جب سر سجدے سے
اٹھایا تو ابن ملجم ملعون کی تلوار جو کہ زہر سے بجھی ہوئی تھی مولا علی کے سر اقدس پر پڑی، تلوار کا لگنا تھا، ستون مسجد ہل گئے، چراغ مسجد بجھ گئے، آسمان سے ندا آنے لگ پڑی، زمین و آسمان میں زلزلہ آ گیا، فضا میں کوہرام برپا ہو گیا، روح الامین تڑپ پڑے اور ایک نوحہ پڑا، قد قتل امیر المومنین، اور مومنوں کا امیر مارا گیا، رسول خدا کا بھائی مارا گیا، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے، رسمان ہدایت ٹوٹ گئی۔ عزادارو یہ والی آواز بیبیوں نے بھی سنی ہوگی، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم نے بھی سنی، جلدی سے اپنے بھائیوں کو سے پوچھا ہوگا کہ آیا ہمارا بابا مارا گیا، آیا ہمارا بابا مارا گیا۔ بس عزادارو دو جملے کہہ کر میں اجازت چاہوں گا، اجرکم اللہ، سوائے گا میں حسین کے، سوائے گا میں امیر المومنین کے، اور کوئی غم آپ کو نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ جب کہتے ہیں نا کہ تلوار لگ چکی، مولا کا سر شکستہ ہو گیا، تو اس وقت مولا حسن نے بڑھ کر نماز کو مکمل کیا، مولا علی کے سر کو باندھا، سر باندھنے کے بعد مولا کو سہارا دیا، جناب حنفیہ نے سہارا دیا، امام حسین نے سہارا دیا، مولا عباس نے قدموں سے پکڑا، مولا علی کو عزادارو یہ لے کر چلنے لگے۔ جب لے کر چلنے لگے نا تو پیچھے پیچھے اصحاب تھے، وہ بھی آوازیں بلند کر رہے تھے، واہ علیہ واہ مظلومہ، یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ گھر کے قریب جب عزادارو پہنچے نا تو پہنچنے کے بعد مولا علی نے کہا حسن مجھے اتار دو، بابا آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اتارا جائے اور آپ اکیلے چل کر جائیں۔ کہا حسن جس طرح مجھے لے کر جا رہے ہو نا، اس حالت میں میری بیٹیاں دیکھے گی، میری زینب دیکھے گی، اس سے برداشت نہیں ہوگا، اس سے برداشت نہیں ہو سکے گا، مجھے خود چل کر جانے دو۔ اور میرے صحاب کو کہو کہ تمہارا بڑا شکریہ، تم یہاں تک آئے، اب گھروں کو چلے جاؤ۔ بابا یہ آپ کے غم میں نڈھال ہے، اس لیے آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ حسن جب میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھے گی، جب میری زینب اس حالت میں مجھے دیکھے گی تو میری بیٹیاں روئے گی۔ میں علی برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے صحاب کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا یا علی یہاں پر تو آپ بھی موجود ہیں، آپ کی اپنے اصحاب ہیں، آپ کی بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، آپ ان کے رونے کی آوازوں کو برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے اصحاب سنے۔ یا علی اس وقت کا کیا ہوگا جب کربلا کا میدان ہوگا، آپ کی بیٹی زینب ہوگی، روتی رہی روتی ہوگی، اس کے سر پر کوئی چادر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو بس ایک جملہ آ گیا وہ کہنے لگا اور اس کے بعد میں زحمات کو تمام کر دوں گا۔ اجرکم اللہ۔ جب مولا علی کا سر اقدس عزادارو انہوں نے باندھا نا، اور جب مولا علی اپنے تن کے ساتھ اپنے سر سلامت کے ساتھ یا بیٹیوں کے پاس گئے نا تو بیٹیوں سے اس وقت بھی برداشت نہ ہوا، بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا۔ لیکن میرا سلام ہو زندان شام کی 4 سالہ سکینہ پر کہ جب اس کا بابا آیا، جب اس کے بابا کو سر دیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب بابا کے پاس سر آیا تو سر سالم نہیں تھا، آبرو کٹے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین، ماتم مظلوم، ماتم علی۔ یا علی